اگلی چیز ہے عمل کثیر. یہ بات بڑی عام ہے. ہم نماز میں ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بار بار اپنی پگڑی ٹھیک کرتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے داڑھی شریف میں نا بار بار اس کو سہلانے کی، ٹھیک کرنے کی. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ نماز میں خارش آ رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ جناب علی نا یہ معمول کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسا عمل جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلے پتہ نہیں یار یہ نماز میں ہے کہ بیرون نماز میں، وہ عمل کثیر. یعنی بار بار ایک ہی رکن میں بار بار خارش کرنا، بار بار کوئی ایسا معاملہ کرنا، یہ عمل کثیر ہے. اس صورت میں بھی نماز باطل ہوتی ہے. ایک مسئلہ یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں موبائل کا. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کال آ گئی تو عموماً ہمارے موبائل ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا ہمیں اندازہ ہو چکا ہے ان کا، لہٰذا اگر وہ نہیں بند کرنے یاد رہے، نماز میں گھنٹی بج رہی ہے تو کتنے لوگوں کی نماز کا مسئلہ بن رہا ہے. 200-300 لوگ یہاں متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کم از کم. تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اسی جگہ پہ جہاں پہ اندازہ اسی جگہ پہ اس کا بٹن آف کیا جا سکتا. لیکن اگر اس کے باوجود وہ نہیں آف ہو رہا تو وہ جیب سے اس طریقے سے جیب سے نکال کر اس کا بٹن آف کر کے جیب میں ڈال سکتا ہے. اس صورت میں بھی نماز تو فاسد نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ دیکھے پتنی کال کس کی آ رہی تھی، اچھا چلو بعد میں کال کرتے. یہ پوری پلاننگ ذہن میں اس نے نہیں بنانی کہ کیوں آپ سماعت کر رہے ہیں مفسدات صلاۃ کو، نماز کے مفسدات کو، کہ ہر وہ چیز جس کی بنا پہ نماز سے توجہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے وہ کام نہیں. اس کے بعد نماز کا ایک بہت بڑا پیارا عمل تھا، شرط تھی شرائط نماز میں تھا وہ عمل کہ وہ تھا طہارت. اگر طہارت نہیں رہی، نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو اسی وقت وہ آدمی وہیں سے جہاں پہ کھڑا تھا، یہ پہلے بھی کئی بار مسئلہ بیان ہو چکا ہے، جہاں پہ کھڑا تھا وہیں سے پیچھے چلا جائے. اگر تنہا تھا وہیں سے پیچھے چلا جائے گا، وضو وغیرہ اپنا پوری تیاری کرے گا. اگر اس کو استنجا کی حاجت ہے تو استنجا کرے گا. استنجا اس وقت ہوتا ہے جب چھوٹا بڑا پیشاب کیا جائے، ورنہ ری خارج ہونے سے استنجا لازم نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ آدمی وہاں پہ گیا، اس نے وضو کیا جہاں پہ راستے میں کسی سے کلام ولام نہیں کیا، جہاں پہ اس نے نماز کو روکا تھا وہیں سے آ کر دوبارہ شروع کر. پھر ایک آج اور مسئلہ بتانا چاہتے، رومال مجھے دے کہ عموماً بعض ساتھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو رومال ہوتا ہے نا جی وہ ایسے لٹکا ہوا ہوتا ہے، ایسے. اس کو کہتے ہیں صدل. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کپڑے کو ایسے لٹکانے سے کہ اس کے دونوں کنارے نیچے لٹکے ہوئے ہوں، اس سے بھی منع فرمایا. اس کو صدل کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصدل فی الصلاۃ. آپ نے نماز میں صدل سے، لوگوں کے پاس اگر آپ کے پاس رومال ہے تو آپ اس کو یا تو اس کو نیچے رکھ دیں، اگر کرنا ہے ضروری سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کو اس انداز سے کریں کہ وہ کم از کم صدل کی کیفیت نہ بنے دونوں کنارے اس کے. لیکن اس بار بار اس کو اس طرح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا رومال وہ نیچے ہی رکھ دے، اور تاکہ یہ صدل والا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو ہم عمل کر سکے. ہاں نماز کے دوران اگر کوئی موذی جانور آ گیا جو آپ کی دید میں آ گیا، نگاہ میں آ گیا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ امر رسول اللہ بقتل الاسودین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الصلاۃ الحی والاقرب. بچھو نظر آ گیا، سانپ نظر آ گیا، دوران نماز آپ اس کو مار سکتے ہیں اور آپ کی نماز وہیں سے پھر شروع کریں گے، ٹوٹے گی نہیں. آپ نے اس کو مارا، اس کے اوپر جتنا کام زیادہ کرنا پڑا وہ کر سکتے ہیں آپ. لہٰذا یہ ہے اسی صورت میں روشنی میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو اس قسم کی چیز نہ آئے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو دوران نماز اگر اس قسم کا معاملہ بنا تو آپ اس کو بچھو یا سانپ اس کو مار سکتے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے حضرت ابو مسعود انصاری سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجزی صلاۃ لا یقیم الرجل فیہا، یعنی صلبہ فی الرکوع والسجود، رکوع و سجود میں اپنی جو پیٹھ ہے نا اس کو درست کرنا چاہیے. ایسا کہ جناب پیٹھ ہی نہ بچھے تو یہ صحیح نہیں ہے، اپنی پیٹھ کو بچھانا چاہیے. آخری آج کی نشست کی حدیث سنا کر دعا کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس حدیث میں منع کیا ہے کہ نماز میں اونچی نگاہوں سے اوپر دیکھنا. فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاۃ، نماز میں جو اس طرح اوپر آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں، آپ نے اس سلسلے میں بڑی سختی سے منع فرمایا تاکالا لینتہن عن ذلک او لتختفن ابصارهم، ایسا نہ ہو کہ ان کی بینائی ختم ہو جائے، کہ بینائی کو اچک لیا جائے. نہایت ذوق کے ساتھ لہذا یہ مستحسن ہے کہ بندہ قیام میں ہے تو سجدہ گاہ کی طرف دیکھے، بندہ رکوع میں ہے اپنے پاؤں کی طرف دیکھے، بندہ سجدے میں ہے تو اس طرح اپنی آنکھوں کے یہ ناکوں کے ساتھ جو جگہ اس انداز سے دیکھے. اس کے بعد اگر بندہ تحیات میں ہے، تشہد میں ہے تو اپنی گود میں دیکھے، اور سلام پھیر رہا ہے تو اپنے کندھوں پہ دیکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. اس لیے ادھر ادھر متوجہ ہونا یہ نماز کے حوالے سے نامناسب ہے.